میرے گھر میں ایک کارپینٹر کا کام ہو رہا تھا. مجھے اسلام آباد میں 3 دن کے لیے سیشن کے لیے جانا پڑا. جس وقت کام ہو رہا تھا اس وقت وہ 1200 روپے ڈیلی اس کی اجرت تھی. میں نے اسے 3 دن کے پیسے دیے 3600. کمرے کی چابی دی کہ تم کام کرتے رہنا, میں آؤں گا 3 دن کے بعد, یہ کام کمپلیٹ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. میں نے اپنا کام کروایا, واپس آیا تو کام نہیں ہوا تھا. اب آڈینس سوچیں کہ کیوں نہیں اس نے کام کیا ہوگا. ایک, اسے اس کی محنت سے پہلے معاوضہ مل گیا. وہ دھکا سٹارٹ تھا, اس کے اوپر سر پہ کھڑا ہو کے کام کروانا پڑتا تھا. اس کے اندر سے وہ جوش نہیں نکل رہا تھا کام کرنے کے لیے. وہ اپنے کام سے شاید سنسیئر نہیں تھا. اس کے بعد دوسرا ہوا کہ میرے گھر میں باتھ روم نیا بن رہا تھا. مستری اور مزدور بلوائے. وہ انہوں نے پورے دن میں تقریباً 4 فٹ کی اونچی اور 6 فٹ لمبی دیوار بنائی. میرے ایک دوست نے مشورہ دیا کہ آپ ان سے پورا نہیں اتر سکتے, آپ انہیں ٹھیکے پر کام دے دیں. میں نے کہا ٹھیکے پر دوں گا تو تب بھی کام تو انہوں نے کرنا, اتنا کی ہوگا. کہتے ہیں کر کے دیکھ لو. میں نے دے دیا. اگلے دن آلموسٹ ڈیوڑے اور ڈبل کے درمیان کام ہوا تھا. اب اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ اپنے آجر کے ساتھ مخلص نہیں تھے جو انہیں پیسے دے رہا ہے. وہ اپنے کام سے مخلص نہیں تھے. پہلے دن بھی اتنا کام کر سکتے تھے, انہوں نے نہیں کیا. اس کے بعد میں کئی کمرے بنوا چکا, ایک گھر اور بنوا چکا, مگر وہ مستری اور مزدور آج بھی مستری اور مزدور ہی ہیں. اب آپ دیکھ لیں کہ ان کے اندر جو پرابلمز تھیں, رسپانسبلٹی نہیں تھی, اپنے آجر سے سنسیئر نہیں تھے, کمٹمنٹ نہیں تھی, دھکا سٹارٹ تھے, کسی کی نگرانی کے بغیر کام نہیں کر سکتے تھے. کیا ہوا, کارپینٹر سے پوچھا کہ بھئی تو نے پیسے لے کے کہاں چلا گیا تو؟ اس نے پیسے آئے تھے, میں کیا کہ اس نے فنکشن میں وہاں چلا جاؤں گا. تو اب آپ دیکھیں کہ وہ کون سی کمٹمنٹس آپ میں ہیں اور کون سی نہیں ہے. ایک تو بنیادی چیز یہ ہے. پھر اہداف و مقاصد کا تعین, جیسا کہ آپ نے شروع میں کہا. پھر ٹائم کی مینجمنٹ ہے, اپنی ٹیم کو ساتھ لے کے چلنا, کہ آپ ٹیم کو ساتھ لے کے چل سکتے ہیں کہ نہیں, جن لوگوں سے آپ کام کر رہے ہیں ان سے کام کروا سکتے ہیں کہ نہیں. اس طرح کی بے شمار چیزیں ہیں. لائف کی 3 سٹیجز ہیں, لرن, ارن اینڈ ریٹرن. ٹھیک. وی لرن, وی ارن, بٹ وی ڈونٹ ریٹرن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک جو معیار تھا وہ تقویٰ تھا ہر چیز کا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ایک بڑی مزے کی بات ہے کہ ایک صحابی کو 2 بیٹیاں دی گئیں. انہیں ذو النورین کہتے ہیں, 2 نوروں والے, اور ان کے نام کے ساتھ غنی بھی لگتا ہے. آگے دیکھیں عشرہ مبشرہ, ان میں 2 صحابی جو ہیں وہ اس دور کے امیر ترین صحابہ تھے, عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ یہ ایک فیکٹس ہیں, آپ انہیں ڈینائی نہیں کر سکتے. آپ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ کنواں خریدا یہودی سے, تو وہ بیسیکلی پیسے کا درست استعمال تھا, جس کے نتیجے میں رسول پاک نے کہا کہ میں نے مطلب ہے کہ آج تمہیں میرا دل جیت لیا, میں خوش ہو گیا تم سے. تو پیسہ بہرحال قطعاً برا نہیں ہے. ایک بات تو یہ ہے, پیسہ اللہ تعالیٰ کے انعامات میں سے ہے. ایک بات یہ. اب وہ جو آپ نے کہا کہ جسے نہیں مل رہا ہوتا وہ کہتا ہے پیسہ بہت برا ہے. ہمارے محاورے ہیں, ہمارے اندر دوغلا پن ہے. پیسہ ہاتھ کا میل ہے, پیسہ تقویٰ سے دور کرتا ہے, پیسہ ایمان کمزور کرتا ہے. ایمان کمزور, ایک طرف یہ باتیں کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی. اب ہم زبان سے یہ کہہ رہے ہیں سارا کچھ, اور دل میں جو ہے وہ ہم اسے حاصل کرنا چاہ رہے ہیں. ایک باری آ جائے, ایک باری آ جائے. صحیح, بالکل ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. یہ پرابلم آ رہی ہے. اس کے بعد دیکھیں کہ جو ہمارے دنیاوی معاملات ہیں وہ تو ایک طرف رہ گئے. آپ کی بے شمار جو عبادات ہیں وہ پیسے سے منسلک ہے. عبادات, جی بے شمار. اچھا, اللہ کو تو اخلاص سے غرض ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, مطلب کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے. میری بات کا غلط مطلب نہ لیا جائے. صاحب استطاعت کا ذکر کیا گیا. نہیں, میں آگے بتاتا ہوں. اور جو ہمارے ہاں جو غریب طبقہ ہے ان کا خیال رکھنے کے لیے, سبھی کے لیے یہ ہے. اب آپ دیکھیں کہ میری بات کا غلط مطلب کوئی نہیں لے گا. میں سے ایگزامپل دے رہا ہوں. اللہ اخلاص چاہتا ہے, لیکن جب میں مسجد میں جاتا ہوں, اگر میں نیا سوٹ صاف کپڑے پہن کے جاتا ہوں تو زیادہ ثواب ہے. خوشبو لگا کے جاتا ہوں اور زیادہ ثواب ہے. کہیں پہ کلیننس بھی, صفائی نشمان, کہیں نہ کہیں سلیقہ بھی. اس صفائی سے باقی نمازیوں کو فائدہ ہوتا ہے, انہیں الجھن نہیں ہو رہی ہوتی نا. یہ حقوق العباد میں بھی آ جاتا ہے یہ ساتھ ساتھ. اس میں بھی دیکھ لیں یہ کیا ہے. پھر دوسروں کی مدد کرنے پہ کتنا فوکس ہے. آپ نے چیریٹی دینی ہے, زکوٰۃ دینی ہے, عشر دینا ہے, اس سب کے لیے کیا چاہیے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں دینے کا ذکر کر رہا ہے. اللہ کی راہ میں دو, یہ نہیں کہہ رہا کہ لو. تو دینے کے لیے آپ کے پاس ہونا چاہیے کچھ نہ کچھ. تو یہ میرا تو خیال ہے کہ یہ نعمتیں ہیں, ان کا پازیٹیو استعمال کیا جائے. آپ کو لگتا ہے نیگیٹو استعمال ہو رہا ہے آج کل؟ تو ہم صرف لیتے رہتے ہیں, اپنے بینک اکاؤنٹس بھرتے رہتے ہیں اور دوسرے کا خیال نہیں کرتے. آپ کا جو ہے, جو آپ نے کہا صرف لے رہے ہیں, ہم اکثر بتاتے ہیں کہ لائف کی 3 سٹیجز ہیں, لرن, ارن اینڈ ریٹرن. ٹھیک. وی لرن, وی ارن, بٹ وی ڈونٹ ریٹرن.